استخارہ گناہ کے امور میں نہیں کیا جا سکتا. کسی گناہ کرنے کے لیے یا کسی گناہ کا سفر کرنے کے لیے یا گناہ کا کام کرنے کے لیے انسان استخارہ کرے، یہ مذاق ہے، یہ اللہ سے دعا ہے، یہ خیر طلب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے کسی بھی گناہ کے معاملے میں استخارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. کئی لوگ نہ چاہتے ہوئے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں استخارے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز شریعت نے جس کو گناہ قرار دیا ہے یا وہ غلط ہے، وہ ہر صورت میں غلط ہے، چاہے میں اس کو انجانے یا جانے میں کروں. استخارہ یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اللہ، اس لیے ہم اپنے کمزوری کو اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اپنے رب تعالیٰ کے فقیر ہو، تم سب کے سب اپنے رب تعالیٰ کے فقیر ہو، اور اللہ غنی بھی ہے اور تمام تعریفوں والا بھی ہے. تو یہ ہماری کمزوری پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور اچھا کیا اور برا کیا ہے. میں اپنی نوجوان نسل، اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے فیصلے کرنے میں خود کو ہر چیز مت سمجھ لیا کریں، بلکہ اپنے والدین، اپنے بڑوں کا فیصلہ، ان سے مشورہ اور ان کی رائے، ان کا احترام، یہ انسان کو درست سمت میں لے جانے، درست ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے. اور جب انسان اس سٹیج پر پہنچتا ہے تو پھر وہ یاد آتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بڑے بہن بھائی، میرے بڑے بزرگ، میرے بڑے اساتذہ، وہ جو مجھے کہہ رہے تھے وہ درست تھا میرے لیے. لہٰذا جذباتیت کا یہ فیصلے نہیں ہوتے. زندگی ایک بہت بڑا با مقصد یہ دن اور رات ہیں. یہ ایسے ہی اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیج دیا کہ بے مقصد زندگی گزاری جائے. آپ میں سے آپ سب یا میں بھی اپنی اگر سابقہ زندگی پر نظر دوڑائیں، آپ خود سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے کرائسس سے ہم گزر کر یہاں پہنچے. ہماری زندگی اگر کسی کی 30 سال ہے، 35 ہے، 40 ہے، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہوں گے، بڑے غم بھی ٹوٹے، بڑی پریشانیاں بھی آئی ہوں گی، آزمائشیں بھی. تو ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی، بیٹا پریشان نہیں ہونا، آپ یہ کرو. بس آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. جیسے بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو اس پر چل گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مشورہ اور استخارے کے راستے کو اپنائیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کبھی نہ بھولا کریں. ویسے تو میرا عمومی طور پر یہ ایک تاکید ہے اور نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو جو قرآن نے ذکر کی ہیں ان کو ہمیشہ حرز جان بنانا چاہیے. 25 سے 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے قرآن مجید میں. جس خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، کسی اور نبی کا نہیں کیا. اور ان کا الگ سے ہی اللہ اکبر یعنی حیران کن تذکرہ کیا. تو اس میں سے جو دعا ہے، ربی حب لی حکمن ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما. حکم کہتے ہیں قوت فیصلہ کو. میں بہترین جج ثابت ہوں. کیا مطلب؟ کوئی بھی فیصلہ میرے اوپر آن پڑے تو میں اضطراب کا شکار نہ ہو جاؤں. میرے اندر قوت فیصلہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے. ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اور یا اللہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑی خیر اور برکت ہے. استخارے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بظاہر اچھی چیزیں نظر آنے والی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بظاہر اچھی نہ نظر آنے والی ہمارے لیے اچھی ہوتی. یہ استخارے کا مفہوم عمومی طور پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. قریب ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھو، ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر بھر دے، بہت زیادہ خیر. معذرت کے ساتھ بعض دفعہ گھروں کو توڑنے کے لیے بہت جلدی لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں، اس میں خامند کی غلطی ہو یا بیوی کی غلطی ہو. آپ دیکھتے ہیں ایک لمحوں میں فیصلے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ خامند اچھا نہیں لگ رہا یا بیوی اچھی نہیں لگ رہی،
اس میں ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ، بڑا اطمینان کے ساتھ، بڑا سوچ سمجھ کر، مشورے کے ساتھ، استخاروں کے ساتھ، یہ گھروں کو توڑنا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ انسان کی اولاد ہے، خود انسان کی شخصیت ہے، پھر اگلے امور، اللہ المستعان۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کتنی جلدی اپنے گھروں کے فیصلے کرتے ہیں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں میرا تجھ سے کوئی تعلق، ایسے ہوتا ہے بھلا؟ گھر تو گویا کہ انسان کی زندگی ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو، اگر انسان کا گھر پرسکون ہے اور وہ بس وہ گویا کہ دنیا کی جنت میں ہے۔ لہٰذا اتنی جلدی فیصلے ان امور میں اتنی جلدی یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ تو بظاہر، اور یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیرائے میں اور اسی سیاق میں ذکر کی کہ بیوی کو فوری طلاق دینے کی بجائے ذرا صبر کرو، آسان تکرہوا شیئا، ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، این ممکن اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر بھر دے۔ اور یہی یعنی نصیحت اللہ تعالیٰ کی بیوی کے لیے بھی ہے اور تمام امور میں سب کے لیے ہے، اور ہر معاملے کے لیے ہے کہ فوری فیصلے، جذبات میں آ کر فیصلے اور اس کے نتائج پر نظر رکھے بغیر فیصلے یہ کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں بھگتنا اور ان کو ہینڈل کرنا اور ان کو فیس کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس استخارے سے یہ ہمیں سکھایا گیا گویا کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، کیونکہ جب انسان نے اللہ سے مانگ لیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اپنے سارے امور تیرے حوالے کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اس استخارے کے اندر اپنے رب تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے علم کی تعظیم ہے کہ یا اللہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ کون سا میرے لیے بہتر ہے اور میرے لیے بہتر کون سا ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تیرا علم مجھ سے کہیں زیادہ بھی ہے اور کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، تجھے تو خیر اور شر، تو تو خیر اور شر کو خود پیدا کرنے والا ہے، تجھے خود معلوم ہے میرے لیے خیر کیا ہے اور برا کیا ہے۔ آخری باتیں ان امور کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور آخر میں انشاءاللہ دعا جو استخارہ کی ہے اس کا ترجمہ کر کے بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر دی کہ استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے اطمینان اور عدم اطمینان کے ساتھ۔ دوسری بات، استخارہ خود کیا جا سکتا ہے، کسی سے کروانا جائز نہیں ہے، کسی سے کروانا جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا ہوگا، آپ نے لکھا ہوگا استخارہ سینٹر، یا ٹیلی ویژن پر بہت سے پروگرام چلتے ہیں، وہ باقاعدہ کال کی جاتی ہے، میرا یہ مسئلہ آپ استخارہ کر دیں، تو وہ آگے حضرت بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کا میں نے استخارہ نکالا ہے، آپ کا یہ آیا۔ یہ کسی حدیث میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے استخارہ کہ جب تم میں سے کوئی معاملے کا فیصلہ کرے تو تم خود کرو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا استخارہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معاشرے میں کوئی چیزیں ایسی پھیل جاتی ہیں، اور جی میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا، تو ٹیلی ویژن کون سا کوئی اللہ کی وحی کی جگہ ہے کہ وہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں، انا للہ، بلکہ ٹیلی ویژن میں ہی تو سب خرابیاں ہیں، اسی سوشل میڈیا اور میڈیا میں اور الیکٹرانک اور پرنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اصل جو قرآن اور حدیث تھا اس سے ہم دور ہوئے، تو یہ جو لوگوں کی خبریں ہیں جس میں 99 جھوٹ ہوتے ہیں اور ایک سچ ہوتا ہے، اس کو پر ہم اطمینان کر کے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو استخارہ سینٹر اور دوسروں سے استخارہ کرنا یہ بالکل بدعی چیز ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور سے استخارہ کروایا جائے۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ استخارے کا مفہوم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے، کئی لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں ہمارے گھر چوری ہوا ہے، تو آپ عالم ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، تو آپ ہمارے لیے استخارہ کریں کہ چوری کس نے کی ہے۔ استخارے کا تعلق چوری سے نہیں ہے، نہ ڈکیتی سے ہے، نہ کسی کی چغل فریبی سے ہے، اور نہ کسی کی دشمنی اور دوستی سے ہے کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں میرا دوست کون ہے اور آپ استخارہ کر کے بتائیں میرا دشمن کون ہے۔ اس استخارے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو چیزیں ہم نے پہلے ذکر کی ہیں، استخارہ کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ کسی فیصلے کرنے میں اختیار یا خیر طلب کرنا ہے۔ استخارے کا تعلق چوری سے، ڈکیتی سے اور دشمنی دوستی سے اور یا ان چیزوں سے بالکل قطعاً نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم آخر میں اس دعا کی جانب جو کہ عظیم دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ہمیں ہر معاملے میں سکھاتے، کالسورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب تم میں سے کوئی اہم کسی فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے فرض نماز کے علاوہ، ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ اکثر ایسے سب کو یاد ہوگی، اگر نہیں یاد تو حصن المسلم حدیث ایک دعاؤں کی کتاب ہے، یا پیارے رسول کی پیاری دعائیں، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو دیکھ لیں، یا اور بھی دعاؤں کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیں گے تو اس میں یہ موجود ہے۔ اور اگر آپ حدیث کی کتاب سے ہی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو حدیث نمبر میں آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ باب الدعاء عند الاستخارہ، امام بخاری نے اس کو کتاب الدعوات میں دعاؤں کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ 6382 نمبر اس کا حدیث کا نمبر ہے، یعنی 6382 نمبر۔ ثم یقول، پھر فرمایا، پھر یہ دعا پڑھے، کیا پڑھے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ اکبر، یا اللہ میں تیرے علم کا واسطہ دیتا ہوں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کا واسطہ دینا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اور نام جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں اللہ کی صفات بھی پائی جاتی ہیں، ان میں اللہ کی صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اللہ کی صفت علم کا واسطہ، یہاں پہ لوگ تو زندہ مردوں کے واسطے دیتے ہیں، نہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ یا اللہ میں تیرے صفت علم کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تیرے علم کا واسطہ دیتا ہوں کہ تجھ سے میں خیر طلب کرتا ہوں، یا میں بہتر کا سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کا واسطہ دے کر میں تیری وہ قدرت، اس کا سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اس قدرت میں سے بہتر کی قدرت عطا فرما کہ میں بہتر کو اختیار کر لوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عظیم فضل کا، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے عظیم فضل عطا فرما۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کتنی کمزوری کا اظہار ہے، اور اللہ کو یہ کمزوری ہی پسند ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو گڑ گڑا کر کمزور اور ذلیل کر کے اپنے رب کے حضور مانگیں گے، اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، میں قدرت نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اللہ اکبر، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو غیبوں کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، تو خوب علام یہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا ہے تو غیبوں کو۔ اب آگے جو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو واسطے ہیں، اللہ کو ان کے ناموں کے واسطے، اللہ کو صفات کے واسطے ہیں۔ اب دعا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ معاملہ، آگے نام لے لے، یہ رشتہ، یہ کاروبار، یہ سفر، یہ معاملہ اگر بہتر ہے، خیر لی فی دینی، میرے لیے، میرے دین کے لیے بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک ہمارے اپنے دین کی کس قدر اہمیت ہے، یہ ہم سب ایک دوسرے سے سوال، اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ تو دین کو مقدم کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مقدم کر رہے ہیں۔ خیر، اگر اس معاملے میں میرا دین سب سے پہلے اگر وہ محفوظ ہے نا تو یا اللہ یہ میرے حق میں کر دے۔ خیر لی فی دین و معاشی، دوسری بات پھر دنیا کی طرف، اور اگر میری معیشت، میرا گزر بسر اس میں اچھا ہے تو ٹھیک ہے۔ وعاقبت امری، اور اس کا نتیجہ، دی اینڈ، اس کا جو رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے اگر وہ اچھا ہے، فقدرہ لی، تو یا اللہ تو میری قسمت میں کر دے۔ میرا دین محفوظ ہے، میری معیشت محفوظ ہے، اور میرا نتیجہ اینڈ اس کا اچھا ہے، فقدرہ لی، اور میرے لیے مقدر کر دے، میری قسمت میں کر دے۔ پھر فرمایا فقدرہ لی، بعض دوسری روایت ویسرہ لی ثم بارک لی فی، اور میرے لیے آسانی کر دے، پھر اس معاملے میں میرے لیے برکت کر دے۔ اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اگر اس معنی پر توجہ کر کے ہم اپنے رب سے مانگیں تو کس قدر خیر عطا ہو جائے۔
آگے فرمایا وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، اے اللہ اگر تیرے علم میں اس معاملے میں، وہ نام لے لیا جائے، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے کوئی شر ہے، میرا دین نہیں محفوظ رہے گا، میری نمازیں چلی جاتی رہیں گی، میرا روزہ، میرا دین، میرا علم، میرا دین پر عمل کرنا، وہ سب میری نیکی ختم ہو جائے گی، نہیں پھر نہیں یا اللہ، شر لی فی دینی، اگر میرے دین کے لیے نقصان دہ ہے، وہ معاشی، اور میری معیشت، میری زندگی، وہ عاقبت امری، اور اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے میرے لیے، نتیجہ اچھا نہیں ہے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، یا اللہ اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، میرے حق میں نہ کرنا۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ، اور وہ کام میرے لیے میری مقدر میں کر دے جو میرے لیے اچھا ہے۔ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، یا یہاں پہ جو الفاظ ہیں ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ، یا اللہ پھر جب جو میرے کام میرے لیے اچھا ہے وہ میری قسمت میں بھی کر دے، میرے مقدر میں کر دے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے کہ میں راضی ہو جاؤں، کیونکہ یہ تیرا فیصلہ ہے میرے حق میں۔ اللہ اکبر، تو کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو ہم اسی دعا پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ تمام اس کے مسائل و احکامات آپ کے سامنے بیان ہو جائیں، اور امید ہے کہ سب چیزیں بیان ہوئیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔